بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ مولا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران امام حسین نے پانی مانگا۔ جب پانی طلب کیا ہے تو کمبل جو ہے فوراً اٹھا تاکہ پانی لے کر آئے۔ حضرت عباس دوڑتے ہوئے گئے اور اپنی ماں سے کہتے جلدی جلدی پانی دے دو، جلدی جلدی۔ ماں نے کہا بیٹا آپ تو بڑے حوصلے والے ہیں، آپ تو بڑے صابر آدمی ہیں، اتنی جلدی کون سی ہے؟ تو کہنے لگے ماں امام نے پانی مانگا ہے، کمبل لے کر جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے پہنچے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت یہ پانی لے کر آ رہے تھے، بچے تھے ابھی، سر پہ رکھا ہوا ہے پیالہ، وہ پانی گر رہا ہے، امام نے خطبہ چھوڑ دیا، اٹھایا اور کہا عباس اس طرح خدمت کرنی ہے حسین۔ اور کس طرح تیار کیا؟ ایک دفعہ بہترین تلوار کہیں سے آئی، حضرت عباس کو دے دی۔ کسی نے کہا مولا یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کو آپ تلوار دے رہے ہیں۔ کہا یہ تلوار اور عباس ذخیرہ ہیں اس وقت کے لیے جب کہ ضرورت ہوگی کہ یہ اس وقت یہ تلوار چلائے۔ تو عباس کی تیاری ہی اس طرح تھی، لذا شجاعت اور بہادری میں وہ اس طرح تھے جیسے ان کے والد ماجد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ لیکن وہ معصوم ہیں، یہ تالی تنور معصوم ہیں۔ 26 ہجری ان کی ولادت ہوئی، 4 شعبان 26 ہجری ولادت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ 22 سال چھوٹے ہیں، 22 سال چھوٹے ہیں۔ 4 شعبان 26 ہجری ولادت ہوئی۔ یہ جنگ صفین کب ہوئی ہے؟ یہ 37-38 میں یہ جنگ صفین ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے 26 37 38 یہ 11 سال بنتے ہیں، 12 سال بنتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجاہت دی تھی، روک دیا تھا۔ کافی بڑا تھا ان کا، اپنے قد سے بہت زیادہ بڑے نظر آتے تھے۔ اور ابھی حضرت مولانا واقعہ پڑھ رہے تھے جنگ صفین میں نقاب اڑا ہوا ہے اور آئے ہیں لڑنے کے لیے۔ لوگوں نے یہی خیال کیا کہ یہ نقاب اوڑے ہوئے کبھی کبھی علی آ جاتے ہیں، لگتا ہے علی آئے ہیں۔ لذا جیسے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، ایک آدمی آیا اس کو فنار کیا، دوسرا آیا فنار کیا، تیسرا آیا فنار۔ لیکن یہ فنار کا طریقہ کار بعین ہی وہی تھا جو مولا کائنات تھا۔ کس طرح کہ وہ تلوار مارتے، اس سے وہ شخص اس طرح ہو جاتا ہے جیسے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ سر میں تلوار مارتے، بدن کا ایک حصہ اس طرف، بدن کا ایک حصہ اس طرف، ایک تولے کا فرق نہیں ہوتا تھا، بالکل برابر اس طرف اس طرف۔ یہ طریقہ کار مولا کائنات کا تھا۔ مولا کائنات کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو اس طرح کسی کو قتل کرتا ہو، حتیٰ مالک اشتر۔ مالک اشتر بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ جنگ صفین میں ایک رات وہ کہنے لگے مولا آپ نے بھی 300 آدمی کو فنار کیا ہے، میں نے بھی 300، تو نوکر سردار برابر ہو گئے۔ بڑا پیارا یہ ان کا صحابی تھا۔ یہ وہ صحابی تھا کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مالک کی اشتر پہاڑ ہے، جو اس سے ٹکرائے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور کبھی کہتے تھے جیسے ہر معاملہ میں اللہ کا رسول میری طرف دیکھتا تھا، اسی طرح ہر معاملہ میں مالک اشتر کی طرف دیکھتا تھا۔ جب اس نے کہا کہ نوکر سردار برابر ہو گئے، فرمایا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب کیسے اس کو پتا چلا کہ مولا کائنات نے 300 کو قتل کیا؟ اس واسطے کہ مولا کائنات جب کسی کو قتل کرتے تھے تو نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر خشک نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا خام خواہ کا نعرہ۔ نعرہ تکبیر اس وقت بلند کیا جاتا جب کسی کو فننا، تو کسی نے شمار کیا، پتہ چلا کہ 300 دفعہ مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو جب مالک اشتر نے کہا تو فرمانے لگے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میری تلوار کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے، 7 پشتوں میں کوئی ولایت کا قائل تو نہیں آ رہا۔ محمد صلی اللہ۔ جب اس طریقے پر قتل کیا جو طریقہ در حقیقت کس کا تھا؟ مولا کائنات کا۔ نقاب پہنا ہوا تھا، ہر کسی نے یہ خیال کیا کہ یہ مولا کائنات ہیں جو اس کو اس طرح فنار کر رہے ہیں دشمنوں کو۔ تو ایک طرف سے مسکراتے ہوئے آئے، لوگ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے؟ کہا بیٹا اب نقاب الٹ دو۔ جب نقاب الٹا تو پتہ چلا مولا کائنات نہیں بلکہ ان کے فرزند عباس علمدار ہے۔ تو گویا یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اہل بیت نے بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے
حسین کا بیٹا فضل آیا ہے، امام ہے، حضرت عباس امام تو نہیں ہے، امام ہے، لیکن ان کے بیٹے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ مولا آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آخر یہ آپ تو امام ہیں، امام کے بیٹے ہیں، آگے پھر آپ کا بیٹا امام ہے۔ فرمایا یہ بیٹا ہے عباس کا، اور عباس وہ ہے کہ جو میرے بابا کا مشیر بھی تھا، وزیر بھی تھا، دربان بھی تھا، گارڈ بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عباس وہ ہے جس کے بارے میں جناب زینب یہ خیال کرتی تھی کہ میرے پردے کا محافظ عباس ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جناب زینب نے 10ویں کے دن جب عباس گئے ہیں نا تو ان کو ریاض القدس میں ہے، ان کو بلایا ہے اور سب بیویوں کو بھیج دیا ہے، اکیلے ہو گئے۔ کہنے لگے عباس آپ ایک بات آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے اپنے بھائی حسین کو بھی نہیں بتائی، یعنی کتنا پیار تھا عباس کے ساتھ۔ تو کہنے لگی کہ میں کوفہ میں تھی، میرے بابا تشریف لے، اکیلی تھی گھر میں، کمرے میں موجود تھی، مجھے باہر بلایا گیا، صحن میں بٹھایا گیا۔ جب صحن میں بیٹھ گئی تو اس وقت میرے بابا میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئے اور کافی دیر تک گریا کرتے رہے، حتیٰ کہ آنسو نیچے گر رہے تھے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بابا زمین پر بیٹھے۔ تو میں نے پوچھا بابا یہ کیا؟ کہنے لگے بیٹی آپ کو آنا ہوگا اور قید ہو کر آنا ہوگا۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ 18 بھائی، قید کا کیا؟ لیکن کہنے لگے عباس جب آپ آئے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قید سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو بہرحال عباس بڑی عظمت کے مالک تھے، معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی تالی تلول معصوم تھے۔ اہل بیت عباس کی بہت زیادہ عزت و اکرام کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عباس کے خاندان میں بے بہا علماء کرام ہیں جو ٹاپ تک جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، بہت اچھا کام ہے کہ ہم مجالس کرتے ہیں، جب کوئی شہادت ہو تو غم مناتے ہیں، جب کوئی اس طرح کی خوشی ہو تو اس وقت ہم جشن مناتے ہیں۔ یہ بالکل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق امام ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی پر خوش ہوتے ہیں اور غمی پر غم ہوتے ہیں۔ مگر نہ اپنے پاکستان کا دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 17 ربیع الاول میں زلزلہ برآمد ہوتا ہے، 13 رجب کی تاریخ کو بھی، تو ماشاءاللہ آپ یہاں آئے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، آپ دیکھتے ہیں خوشی کب ہے غمی کب ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیا اس کی وجہ سے اہل بیت کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں کیوں؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم پڑھیں تب بھی ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں، نہ پڑھیں تب بھی ان کی عظمت اتنی ہے ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ فوائد خود ہمارے لیے ہیں۔ جب جشن ہم مناتے ہیں، یہ شہادت ہم مناتے ہیں، در حقیقت ہم تجدید عہد کر رہے ہوتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، ہم بیعت کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ اہل بیت علیہ السلام کی، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام قیامت تک ہم نہیں بھولیں گے، ہر تکلیف برداشت کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو کسی صورت میں ہم نہیں بھولیں گے۔ اور یہ کہ جس دین کے لیے آپ بزرگوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم اس دین پر من و ان عمل کریں گے، ہر کام پر عمل کر کے آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ آپ لوگوں نے یہ دین ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے، ترمیموں سے بچا دیا ہے۔ کسی بادشاہ کی، کسی صدر کی جرأت نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترمیم کر سکے۔ یہ امام حسین کا کارنامہ ہے جس سے دین کی نشأت ثانی ہوئی ہے۔ اور حضرت عباس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس وقت ہم یہ عہد کرتے ہیں، حضرت عباس آپ کا علم بہت بلندی تک گیا، پھریرا جو ہے کافی بلندی تک، ہم عہد کرتے ہیں کہ بچیوں کے دوپٹے قربان کرنے پڑے تب بھی ہم اس پھریرا کو نیچے نہیں آنے دیں گے، اور یہ کام صرف اور صرف خراج تحسین عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے۔